اگر میرے پاس کوئی مجرم آئے گا, کوئی میرے پاس سزا, میرے پاس کوئی قیدی آئے گا, مجرم آئے گا, گنہگار آئے گا, میرے پاس عدالت کے اندر جب اس کو لایا جائے گا اور جب میں اس کے سامنے کہوں گا تم نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, تم نے یہ کام کیا, وہ کہے گا کہ اللہ نہیں, میں نے تو یہ کام نہیں کیا ہے. کیا ثبوت ہے, کیا پروف ہے؟ آپ کے فرشتوں نے ہو سکتا ہے غلط لکھا ہوگا, ہو سکتا ہے آپ کے لکھنے والوں نے اس سے مسٹیک ہو گئی ہوگی, اس سے غلطی ہو گئی ہوگی, اس سے خطا ہو گئی ہوگی, اس نے غلط لکھ دیا ہوگا. اللہ کہے گا چلو ہم تمہاری باتوں کو مانتے ہیں کہ چلو تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے فرشتے نے غلط بھی لکھ دیا ہوگا, لیکن اچھا بتاؤ تم کیسے مانو گے؟ انسان کہے گا کہ اللہ اگر میرے جسم سے کسی بھی عضو سے تم گواہی دلوا دو تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. اللہ کہے گا ٹھیک ہے سنو, او اے مجرمین, اب تمہارے ہاتھ بولیں گے, اب تمہارے پیر بولیں گے, اب تمہاری زبان, اب تمہاری زبان پہ ہم تالا لگانے والے ہیں, اب تمہارے جسم کے الگ الگ اعضاء بولیں گے. تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا, تیرے کانوں سے سوال کیا جائے گا, تیری جسم کے ہر انگ سے پوچھا جائے گا. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا. اللہ تعالیٰ جب انسان کی زبان کے پر مہر لگائے گا, قرآن کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اے سیما پور کے لوگوں سنو, اللہ تعالیٰ تیری زبان کے پر مہر لگا دے گا. اب تیری زبان ہماری زبان نہیں چلے گی, مجرمین کی زبان نہیں چلے گی. اب اللہ تعالیٰ انسان کے پیروں سے پوچھے گا اے پیر تو بتا, اے قدم تو بتا, کیا تو زنا کے اڈے میں گیا یا نہ گیا, شراب کے اڈے میں گیا یا نہ گیا, چوری کرنے گیا یا گیا نہ گیا. اے پیر ذرا یہ بتا, ڈانس کی جگہ پہ تو پہنچا یا نہ پہنچا. وہ پیر چلا کے کہے گا اللہ ہاں یہ پیر تو شرابوں کے اڈوں میں گیا, یہ تو زنا کاریوں کے اڈے میں گیا, یہ تو غلط کاموں کے پاس تو یہ پیر گیا. پھر اللہ کہے گا کیا یہ مسجدوں میں گیا گیا نہ گیا. آسان سن کر کے یہ مسجدوں کی طرف یہ قدم جاتا تھا کہ نہیں؟ وہ پیر کہے گا کہ اللہ نہیں, بالکل نہیں, ہرگز نہیں. جمعے کی نماز پڑھا کرتا تھا, باقی نماز سے اس کو کوئی مطلب بھی نہیں تھا. آپ کے پیر بولیں گے, آپ کے ہاتھ بولیں گے, آپ کے ایک ایک اعضاء کان بھی جواب دیں گے. اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ گانا سنا کرتا تھا, اللہ یہی وہ کان ہے جس سے یہ غلط چیزوں کو سنا کرتا تھا. لڑکیوں سے راتوں بھر باتیں کرنے والا یہی شخص ہے. اے اللہ تو نے کان دیا, اس نے قرآن کی تلاوت کو نہ سنا, تو نے زندگی دی, اس کان کا انہوں نے غلط استعمال کیا ہے. اللہ تو نے یہ آنکھ دی ہے, آنکھ بھی چیخ کر کے کہے گے اللہ اسی آنکھ سے یہ فلمیں دیکھا کرتا تھا, اسی آنکھ سے یہ غلط چیزوں کو دیکھا کرتا تھا, اسی آنکھ سے لڑکیوں کی ننگی ننگی تصویریں بھی دیکھا کرتا تھا. اے اللہ یہی آنکھ ہے جس سے انہوں نے بہت سی غلط چیزوں کو دیکھا, لیکن اللہ اس آنکھ سے کبھی اس نے قرآن کی تلاوت کو, قرآن کو نہیں دیکھا. اے اللہ مسجدوں کو نہیں دیکھا. اے اللہ مدرسوں میں جا کر کے مدارس کے, اب مدرسوں کے بچوں کو پر نظر نہیں ڈالی کہ کس طریقے سے اسلام کی تعلیم کرنے والے لوگ موجود ہیں. خانہ کعبہ کے اوپر نظر نہیں پڑی. اے اللہ اس کی نظر دنیا کے چکا چوند پر پڑی تھی. اے اللہ اس کی نظر دنیا کی خوبصورتی میں پڑی تھی. یہ کبھی بمبئی گیا, کبھی گوا گیا, کبھی کہاں گیا, کبھی کہاں گیا, کبھی اس لڑکی کی تصویر دیکھی, کبھی اس ہیروئن کی تصویر دیکھی. اللہ کہے گا اب تو مجرم ثابت ہو گیا ہے. انسان کہے گا ہاں, لیکن اب وہ چیخ کر کے جو کہے گا اسی کو اللہ تعالیٰ نے چیخ کر کے کہتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ قرآن نے اس کو نقشہ اس انداز میں کھینچا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا. اے میرے جسم کے اعضاء, میرے خلاف تم گواہی کیوں دے رہے ہو, کیوں میرے خلاف تم بول رہے ہو؟ میں نے تو تیرے لیے کیا ہے. اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا, اے پیر میں نے تیرے لیے کیا, میری آنکھیں میں نے تیرے لیے کی ہے. اب چیخ کر کے جو جواب دے گا اس کو سنو. جواب میں کہے گا کل تو میں بول نہیں پاتا تھا, مجبور تھا, تم غلط کام کرتے تھے, چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے, میں بول نہیں سکتا تھا, تم غلط کرتے تھے, مجھے بیکار لگتا تھا.
تم لڑکیوں کے اوپر تم ہاتھ ڈالتے تھے لیکن میں بول نہیں پاتا تھا، تمہاری نظریں غلط جگہوں میں جایا کرتی تھی، میں بول نہیں پاتا تھا۔ آج اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی فراہم کی ہے، مجھے طاقت دی ہے، اب اسی وجہ سے میں بول رہا ہوں، اور میں بول رہا ہوں اللہ کے سامنے جس نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے۔ اب میں تیری کرتوت کو بیان کرتا ہوں میرے بھائیوں، جب اس کے سامنے اس کے اعضاء بولیں گے، اس کے جسم کے پارٹ بولیں گے، اللہ کے پاس کتنا پاور ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ انگلیاں ہیں، یہ آنکھ ہے، یہ کان ہے، یہ سب بولے گا قیامت کے دن۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ ہم کر رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، آپ کے جسم کے اعضاء بولیں گے قیامت کے دن۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گیتا اور روائن کے شلوک نہیں پڑھ، یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا، حرف کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ سنیے، یہ قرآن کہہ رہا ہے جب یہ آپ مجرم ہو جائیں گے تو اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں سے کہا، ماننے والوں سے کہا، آخری رشی منی دنیا کے اندر آئے، آخری نبی، آخری پیغمبر، رشی منی میسنجر جب دنیا کے اندر آئے، آپ نے اپنے ماننے والوں سے کہا، اتقوا النار ولو بشق تمر، اتقوا النار، اتقوا النار، اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ جہنم سے بچانے کے لیے اگر تم ایک کھجور تیرے پاس ہے، وہی کھجور اللہ کے راہ میں خرچ کر دو، صدقہ کر دو، اور اسی کھجور کے ذریعے سے اگر تم بچ سکتے ہو تو جہنم سے بچو، کیونکہ یہ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے بنایا اور اس طریقے سے اتنا مضبوط اور اتنا ڈینجر اللہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہے کہ اس جہنم کے اندر جو چلا جائے وہ موت کی تمنا کرے گا لیکن موت نہیں آئے گی، موت کی تمنا کرے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ اس جہنم کو ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جہنم کے اندر جب مجرمین جائیں گے تو باقاعدہ موت کی تمنا کریں گے، اللہ آئی فرشتے، آئی جہنم کے داروگے، اے جیلر، اے جہنم کے مالک سن، اے مالک سن، ہمیں موت دلا دے۔ اللہ سے کہے کہ مار دے، ہمیں موت کی سزا دے دے، ہم مر جائیں، ختم ہو جائیں، برباد ہو جائے۔ جہنم کے فرشتے کہیں گے نہیں، قال انکم باکسون، یہاں پہ موت نہیں آ سکتی ہے، یہاں تم مر نہیں سکتے ہو، یہاں تڑپتے رہو، بلکتے رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جہنم کا یہ منظر دیکھیں، وہ آخرت کا جیل ہے، یہ دنیا کا جیل ہے۔ یہاں پہ آپ کو سزا مل گئی تو معاملہ آگے بڑھا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، آپ کو سزا ہو سکتا ہے آپ کی معاف ہو جائے اور آپ کے پروف وہاں پہ ثابت ہو جائیں اور آپ کے وکیل آپ کے حق میں اتنے اچھے انداز میں بول دے کہ جج پھر اپنا فیصلہ پلٹ دے اور آپ کو اس جیل سے باہر نکال دے۔ جہنم میں جانے کے بعد آپ کو وہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا، نہیں کوئی چارہ نہیں۔ جہنم میں گئے، آپ نے جو گناہ کیا اس کی پوری سزا بھگتو، پوری سزا بھگت لو۔ اگر آپ توحید والے ہو، شرک مشرک نہیں ہو تو ایک نہ ایک دن جہنم سے اللہ نکالے گا اور جنت کے اندر داخل کرے گا۔ لیکن سنیے، جہنم کے اندر ہمیشہ کون رہے گا؟ جو قبر کو پوچھتا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، جو دوسروں کے استانوں میں جا کر کے اور غیروں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتا ہو۔ چادریں چڑھانے والوں سنو اور اللہ کے نام پر غیروں کی عبادت کرنے والوں سنو، 2-4 سال تک بچہ نہ ملے تو کسی قبر کے پاس جا کر کے تم پر یادیں طلب کرنے والوں سنو، تمہیں تیری زندگی میں برکت نہ آئے تو تم باباؤں کی تعویذوں کو لٹکاؤ۔ اے باباؤں کی تعویذوں کو لٹکانے والوں سنو، غور سے سنو، یہ دنیا کے اندر یہ چند پرمپرا ہے اور چند سسٹم ہے جن کو کچھ کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ کے واسطے ان تعویذوں کو ایجاد کیا ہے۔ یہ تعویذیں حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اور جس کو شرک قرار دیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کو اللہ
اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دکانوں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر تعویذوں کو ڈالتا ہو تو میرے بھائیوں سنو، ایسا مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والا ہو، غیروں کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہو، ایسا اگر بغیر سن لیجئے بغیر معافی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، خالدین فیہا۔ ایسا مشرک باہر کبھی نہ نکلے گا۔ زنا کیا، شراب پیا، کچھ بھی کیا، یہ سارے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زنا کیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تو معافی کر دے گا۔ ارے شراب پی لو نا یار، مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، صرف شرک کا معاف نہیں کرے گا۔ ہم شرک نہیں کریں گے، بقیہ چلو لڑکیوں سے عشق لڑائیں، چلو شراب پیئیں، جوا کھیلیں۔ مولانا نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں نکال لے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو نکال لے گا۔ میرے بھائیوں یہ گناہ ہے، ہاں یہ گناہ ہے، اللہ تو جہنم سے نکالے گا اگر توحید والے ہو۔ اگر یہ غلط کام کرتے ہو تو جہنم سے نکالے گا، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے اس عذاب کے بارے میں کبھی کبھی سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ آرام کرنے والا آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی ذرہ برابر اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہ ہوئی ہوگی، کسی ذرہ برابر کسی چیز کی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ اس کو جہنم کے اندر ایک سیکنڈ سے بھی کم اگر آپ سمجھ سکتے ہو، اس سے بھی کم لمحہ کے لیے اللہ جہنم کے اندر بندہ کو ڈالے گا، اور اس کے بعد جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے یہ بتا کیا تم نے دنیا میں آرام کیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیسی کٹی ہے؟ ایک سیکنڈ سے کم لمحہ گزرنے کے بعد وہ جواب دے گا کہ اللہ میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، میری زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے، اللہ میں تو آرام جانتا ہی نہیں ہوں، اے اللہ میری زندگی میں کبھی آرام کا میں نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم زندگی کاٹنے والا اس طریقے سے الفاظ ہو رہے گا، اللہ میں نے زندگی میں کوئی آرام میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ سے کم کا یہ لمحہ ہوگا میرے بھائیوں۔ اب سوچ سکتے ہو اور آپ اندازہ لگاؤ، جس کے کپڑے آگ کے، جس کے بستر آگ کے، جس کی چھت آگ کی، اور جس کا بچھونا اوڑھنا مکان سب کچھ آگ ہی آگ، بتائیے اس آدمی کی کنڈیشن، کیفیت، حالت کیسی ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ غور کرو مسلمانوں، تقریریں بہت سننے کے لیے آیا کرتے ہو، اس منظر کو کبھی کبھی آپ سوچو، غور کرو، جہنم کے اندر جس کو ڈالا جائے گا